دوستوں، پاکستان میں فضائی آلودگی یعنی اسموگ صحت کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکی ہے، جس کے باعث ہر سال 1,28,000 افراد مختلف بیماریوں کی وجہ سے جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ فضائی آلودگی یعنی اسموگ دل اور پھیپھڑوں کی بیماریوں، دمہ، سانس کی نالی کی بیماریوں، فالج اور کچھ اقسام کے کینسر میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں فضائی آلودگی کی سطح بہت زیادہ ہے۔ خاص طور پر لاہور اور کراچی جیسے بڑے شہر شدید متاثر ہیں۔ اس کے علاوہ شکاگو یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق فضائی آلودگی سے متاثرہ پاکستانیوں کی اوسط عمر میں تقریباً 7 سال کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ عالمی سطح پر فضائی آلودگی سے ہر سال 70 لاکھ اموات ہوتی ہیں، جن میں زیادہ تر اموات کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں ہوتی ہیں، جہاں آلودہ ہوا یعنی کنٹامینیٹڈ ایئر کا غریب افراد پر خاصا شدید اثر پڑتا ہے۔ دوستو، آج کے اس اہم ویلاگ پر ہم پاکستان میں نومبر سے جنوری کے درمیان اسموگ یا فضائی آلودگی کا جو غلبہ ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ بات کریں گے کہ اسموگ یا فضائی آلودگی کیا ہے، یہ کب ہوتی ہے، اسموگ کی وجوہات، صحت سے جڑے نقصانات، اس کا علاج، مالی نقصانات اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ جی ہاں دوستو، اس اہم ویلاگ میں ہم انہی موضوعات پر بات کریں گے۔ دوستوں، میں کمانڈر نعیم یوسف ہوں اور آپ یہ ویلاگ میرے یوٹیوب چینل سیف ٹی وی نعیم یوسف، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، ٹک ٹاک اور لنکڈ ان پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ تمام چینلز اور پوسٹوں کو سبسکرائب، لائک اور فالو کر لیں تاکہ پبلک سیفٹی سے متعلق تمام ویلاگز آپ کو فوراً موصول ہو جائیں۔ دوستوں، پاکستان کے کئی شہروں میں اتنی زیادہ آلودگی ہوتی ہے کہ پاکستان دنیا کے آلودہ ترین ممالک میں شامل ہے اور اس وقت ہوا کے معیار کے حوالے سے دنیا بھر میں چوتھے نمبر پر ہے۔ اس کی فضائی آلودگی کا بنیادی سبب صنعتی سرگرمیاں، گاڑیوں کا دھواں، فصلوں کی باقیات کو جلانا اور گھریلو سطح پر ایندھن کا استعمال ہے۔ اس سے نہ صرف زندگی کی اوسط مدت کم ہو رہی ہے بلکہ صحت سے جڑے مسائل جیسے سانس کی بیماریوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ لاہور جیسا بڑا شہر مسلسل دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، جبکہ آلودگی یعنی اسموگ کے لحاظ سے دنیا بھر میں لاہور تیسرے نمبر پر ہے، جہاں PM 2.5 کی مقدار عالمی ادارہ صحت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی تجویز کردہ حد سے کئی گنا زیادہ ہے۔ PM ایک پیمانے کا نام ہے جو کہ ایک مخصوص قسم کی فضائی آلودگی کو ظاہر کرتا ہے اور ہوا میں موجود باریک ترین 2.5 مائکرو میٹر تک کے ذرات کو ظاہر کرتا ہے۔ دوستوں، یہ ذرات اتنے باریک ہوتے ہیں کہ انسانی جسم کے قدرتی فلٹرز انہیں روک نہیں پاتے، جس کی وجہ سے یہ براہ راست پھیپھڑوں میں داخل ہو کر خون کے ذریعے جسم کے دیگر حصوں میں بآسانی پہنچ کر پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسموگ کی شدت بڑھنے کی وجہ سے حکومت پنجاب نے پچھلے دنوں پرائمری اسکولوں میں تعطیلات کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ اسکولوں کو ہفتے میں 3 تعطیلات یعنی جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو تعطیل دینے کی بھی تجویز زیر غور ہے تاکہ بچوں کی صحت پر اسموگ کا اثر کم سے کم ہو۔ اسموگ کی شدت کے پیش نظر لاہور کے مختلف علاقوں میں گرین لاک ڈاؤن بھی نافذ کیا گیا تاکہ فضائی آلودگی کو کنٹرول کیا جا سکے۔ دوستوں، اسموگ ایک شدید فضائی آلودگی ہے جو خاص طور پر صنعتی علاقوں اور شہروں میں عام ہوتی ہے۔ یہ دھند اور دھوئیں کا مجموعہ ہے جسے ہم آسان الفاظ میں آلودہ دھند کہہ سکتے ہیں۔ اسموگ کی وجہ سے صحت اور ماحول پر سنگین اثرات مرتب ہوتے ہیں اور یہ بہت سے ممالک کے لیے ایک بہت اہم اور سنگین مسئلہ بن چکا ہے جس کا سامنا خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کو کرنا پڑتا ہے۔ اسموگ عام طور پر سردیوں میں زیادہ ہوتی ہے، خاص طور پر نومبر سے جنوری کے درمیان۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سرد موسم میں درجہ حرارت کم ہوتا ہے اور ہوا کی رفتار بھی سست ہو جاتی ہے۔ اس دوران آلودہ ہوا زمین کے قریب ہی موجود رہتی ہے اور اوپر نہیں جا پاتی۔ اس عمل کو درجہ حرارت کی تہ بندی ٹیمپریچر انورژنس کہتے ہیں، جس کے باعث آلودگی اور دھوئیں کے ذرات فضا میں رک جاتے ہیں اور اسموگ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔
दोस्तों, स्मोक के बनने के अवामिल में धूप, गाड़ियों और कारखानों का धुआं, खेतों में फसलों की बाकियात और घास फूस को जलाना और सनती फुजले से खारिज होने वाली गैसें हैं। स्मोक आमतौर पर तब बनती है जब धुएं में मौजूद कीमियाई मादे जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड फिजा में सूरज की रोशनी के साथ मिलकर मुख्तलिफ कीमियाई तब्दीलियों के जरिए जहरीले मवाद पैदा करती है। इसके अलावा सर्दियों में दर्जा हरारत में कमी इसके अलावा सर्दियों में दर्जा हरारत में कमी के सबब आलूदगी के जर्रात जमीन के करीब मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से स्मोक के मसाइल में शिद्दत पैदा होती चली जाती है। दोस्तों, पाकिस्तान में चंद ऐसे शहर हैं जहां सर्दियों के दौरान स्मोक खतरनाक हद तक बढ़ जाती है और ये मसला खास तौर पर बड़े सनती और ज्यादा आबादी वाले इलाकों में संगीन शक्ल इख्तियार कर लेता है। इन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर है। लाहौर स्मोक से सबसे ज्यादा मुतासिर होता है। यहाँ गाड़ियों, फैक्ट्रियों और फसलों की बाकियात को जलाने की वजह से आलूदगी में शिद्दत आ जाती है, जिससे लाहौर में स्मोक खतरनाक हद तक बढ़ जाती है। दूसरे नंबर पर फैसलाबाद है। ये शहर भी सनतों का मरकज है और यहाँ की हवा में मौजूद आलूदगी स्मोक में इजाफे का सबब बनती है, जिसकी वजह से लोगों को बड़े पैमाने पर सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ता है। तीसरे नंबर पर गुजरांवाला है। सनती इलाका होने की वजह से गुजरांवाला में भी सर्दियों के दौरान स्मोक की सतह खतरनाक हद तक बढ़ जाती है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी स्मोक का मसला दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी बड़ी वजह गाड़ियों का धुआं और करीब के इलाकों में फसलों की बाकियात को जलाना है। अगरचा कराची में सर्दियों का मौसम दोस्तों इतना शदीद नहीं होता, लेकिन यहाँ गाड़ियों और सनती आलूदगी की वजह से स्मोक के मसाइल पैदा होते हैं, खास तौर पर बंदरगाह और सनती इलाकों में। दोस्तों, इन शहरों में स्मोक के बाइस सेहत के मसाइल, ट्रैफिक हादसात और रोजमर्रा जिंदगी में मुश्किलात बढ़ जाती हैं। स्मोक से इंसानी जिस्म पर होने वाले खतरनाक असरात जो मैं आपको बता चुका हूं, अब इन खतरात से बचाव के लिए चंद एहतियाती तदाबीर और इलाज आपकी नजर करता हूं। नंबर 1, मास्क का इस्तेमाल करें और बेहतर यह है कि बाहर निकलते वक्त N95 मास्क पहने ताकि आलूदगी के जर्रात सांस की नाली के जरिए आपके जिस्म में दाखिल ना हो सकें। नंबर 2, अगर स्मोक बहुत ज्यादा हो तो बेहतर यह है कि आप गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें और ज्यादा वक्त घर में ही गुजारें। नंबर 3, आप ये करें कि घरों और दफ्तरों में हवा साफ करने वाला आला एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें ताकि हवा को साफ रखा जा सके। नंबर 4, खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें ताकि स्मोक का असर कम से कम हो। नंबर 5, हवा में नमी को बरकरार रखें क्योंकि नम हवा सांस लेने में आसानी फराहम करती है और इस मकसद के लिए घरों में या दफातर में ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल करें। अब दोस्तों, कुछ घरेलू इलाज के बारे में भी सुन लीजिए। ज्यादा से ज्यादा पानी और ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। ये जिस्म से जहरीले मादे निकालने में मददगार साबित होते हैं। नाक और गले को साफ रखने के लिए भाप लें। अदरक और शहद का इस्तेमाल गले को अफाका पहुंचाता है और सांस की नाली और हलक की सोजिश को खत्म करता है। विटामिन सी से भरपूर फल जैसे माल्टे, लीमू और कीनू खाएं। ये फल जिस्म की कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाते हैं। स्मोक से मुतासिरा मरीज के मेडिकल यानी एलोपैथिक इलाज के लिए अगर आपको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है तो डॉक्टर के मशवरे से एंटी एलर्जी दवाएं इस्तेमाल करें। अगर सांस लेने में शदीद मुश्किल हो तो डॉक्टर से मशवरे के बाद इनहेलर का इस्तेमाल करें। स्मोक से बचाव के लिए दोस्तों अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। दोस्तों, क्या आप ये जानना चाहेंगे कि स्मोक कितना खतरनाक है और इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? तो ध्यान से सुनिए। स्मोक से सेहत पर खतरनाक असरात मुरतब हो सकते हैं, जिससे सांस की बीमारियों जैसे दमा, ब्रोंकाइटिस और नमूनिया का खतरा बढ़ जाता है। ये आंखों में जलन, गले की खराबी और खांसी का सबब बनता है। स्मोक से माहौलियाती नुकसानात अलग होते हैं क्योंकि स्मोक की वजह से सूरज की रोशनी में कमी हो जाती है, जिससे पौधों की नशोनुमा बुरी तरह मुतासिर होती है। इसके अलावा स्मोक की वजह से इक्तिसादी नुकसान इस तरह से होता है कि इसकी वजह से मजदूरों और रोजमर्रा काम करने वाले मिडिल तबके के लोगों की बीमारियों में इस वजह से इजाफा होता है कि ये मजदूर खुले माहौल में स्मोक में मजदूरी और काम करते हैं, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं।
اور یوں اقتصادی ترقی متاثر ہوتی ہے۔ اور دوستوں، سب سے بڑا خطرہ اسموک کی وجہ سے ٹریفک حادثات ہیں۔ یہ ٹریفک حادثات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ ہے کہ اسموک کی وجہ سے حد نظر میں بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے، اور کہیں کہیں تو حد نظر صفر ہو جاتی ہے، اور موٹر ویز، ہائی ویز اور دیگر سڑکوں پر خطرناک اور جان لیوا حادثات کی شرح بڑھ جاتی ہے۔ دوستوں، ایسے میں کیا اقدامات کرنے چاہیے جس سے آلودگی سے بچاؤ ممکن ہو سکے؟ تو کوشش یہ کریں کہ ذاتی گاڑیوں کے بجائے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کی جائے، تاکہ ٹریفک کی زیادتی کی وجہ سے ہونے والی آلودگی کو کم سے کم کیا جا سکے۔ شہروں میں درختوں اور سبزے کی تعداد کو بڑھائی جائے، تاکہ ہوا میں موجود آلودگی کو کم سے کم کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے زیادہ سے زیادہ پودے اور درخت لگائیں، اور روڈوں کے اطراف گرین بیلٹس بنائے جائیں۔ کھیت اور کھلیان کی باقیات کو، پھٹی اور چھلکوں کو جلانے کے بجائے انہیں تلف کرنے کے لیے ماحول دوست طریقے اپنائے جائیں۔ صنعتی آلودگی پر کنٹرول کیا جائے، اور اس مقصد کے لیے کارخانوں اور فیکٹریوں کو متبادل توانائی کے ذرائع استعمال کرنے اور فلٹرز لگانے کا پابند بنایا جائے۔ دوستوں، اسموک ایک سنگین مسئلہ ہے جس سے نمٹنے کے لیے ہم سب کو اجتماعی کوشش کرنی ہوگی، اور اس مقصد کے لیے حکومت، عوام اور صنعتیں، مل مالکان سب کو مل کر آلودگی میں کمی کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس طرح سے نہ صرف ہم اپنے ماحول کو محفوظ بنا سکتے ہیں، بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک بہتر دنیا اور مستقبل بنا سکتے ہیں۔ دوستوں، اپنا، اپنے اہل خانہ اور ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔